بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میرے بزرگوں، محترم بھائیوں اور عزیز دوستوں، جن ماحولیات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور جس طرح ہمارے رمضان شریف کو بعض عناصر نے مسلمانوں کو صحیح طرح منانے اور ہضم ہونے نہیں دیا ہے، ان کے ساتھ اللہ حساب کرے گا۔ جہاں وہ چاہے وہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جہاں مسجد، دینی جماعت، اجتماع، وہاں ان کو کورونا اور وائرس یاد آ جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی کمزور باتیں آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو اپنے جرائم اور بڑے گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب انسانوں کے اعمال کم ہو جاتے ہیں تو غلط قسم کے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، جو افسری اور وزیری کے اہل نہیں ہوتے ہیں۔ شامت اعمال ما و صورت نادر ظرف۔ میں اب کیا واز کروں گا، وازوں کا زمانہ میرا گزر گیا۔ اب 45 سال میں نے وہ واز کیے، وہ نصیحتیں کی کہ اللہ کے فضل و کرم سے روئے زمین کا کوئی مسئلہ، کوئی کتاب، کوئی جلد، کوئی صفحہ، کوئی ایسا مخطوطہ وہ مطبوع نہیں جس کے حوالے نہیں دیے گئے۔ میں بیماریوں کی وجہ سے چونکہ نہیں آ رہا تھا، مجھے کہتے کہ آپ بوڑھے بھی ہیں اور 55 سال سے تو زیادہ ہے اور تنفس بھی ہے، تو آپ ذرا کنارے پر رہے۔ تو فجر میں نے ان کی بات کبھی نہیں مانی اور نہ کبھی مانوں گا۔ اور فجر میں خود پڑھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ 15-20 سال بعد اللہ نے دوبارہ اس بیماری میں مجھے فجر کی نماز میں سجدہ و دہر کی توفیق دی، جس پر میں خدا کا جتنا شکر کروں وہ کم ہے۔ اور میرے بیٹے محمد انور شاہ نے باوجود اس کے کہ اس کے گلے میں بھی تکلیف ہے اور پتہ نہیں بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے اسباب کے درجے میں اس پر کوئی ایسا وزن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارا نظام، سارے ادارے اللہ کے خاص فضل سے چل رہے ہیں اور تا قیامت چلتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ تراویح کے بعد کوئی نہ کوئی اہم مہم مسئلہ بیان کرے اور کرتے رہے۔ میں وہیں سے سنتا ہوں۔ فجر میں جب میں آ جاتا ہوں تو اس وقت بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ زیر بحث ہوتا ہے۔ تو آج تو لیلۃ القدر ہے اور فقہا کہتے ہیں کہ 27ویں کو ختم قرآن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ارجع لیلۃ القدر، زیادہ امید یہی ہے کہ لیلۃ القدر اسی میں ہے۔ لیلۃ القدر ایک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فضل، احسان اور تجلیات زیادہ برستی ہے۔ مغرب شروع ہوتے ہی صبح صادق تک یہی صورتحال ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مغرب سے لے کے صبح صادق تک عبادت کرنا چاہیے، دعائیں مانگنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کسی کے ذمہ قضا نمازیں ہو تو بے شک وہ بھی لوٹا سکتا ہے، البتہ وتر اور تراویح پڑھنے کے بعد صبح صادق تک نفل پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر کا حکم ہے کہ رات کے آخری نماز وتر پڑھا کرو۔ جب وتروں کے بعد کوئی نفل پڑھے گا تو اس حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ میں نے اس پر کتابیں لکھی ہے، فتوے دیے، مقالے لکھے، علماء سے مارکے کیے۔ الحمدللہ ساڑھا پلہ باری رہا ہے، اور عرب و عجم میں ہمارا مسئلہ، ہمارا موقف مسلم ہے۔ مجھ سے پہلے استاد شیخ بنوری نے شرح ابواب الوتر لکھا ہے، ان سے پہلے ان کے استاد امام الازہر مولانا انور شاہ نے کشف الستر عن ابواب الوتر لکھی ہے، ان سے پہلے محمد ابن نصر مروزی نے لکھی ہے، اور عبدالعزیز فرہاروی نے کوثر النبی میں پورا مکالمہ اور مناقشہ نقل کیا ہے۔
ہمارے فقہ کی تمام کتابیں بری پڑی ہے کہ وطر کو رات کو آخر میں رہنے دو تو اچھا ہے. اس لیے رات کی عبادت صرف نفل نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت تو یہ استغفار کرتے ہیں. اور مجرم بیٹوں نے جب یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں معاف کر دے تو آپ نے کہا ان قریب تمہاری معافی کی دعا کروں گا. عبداللہ ابن مسعود نے کہا اخرہ الی السحر، سحری کے لیے مؤخر کیا کہ سحری کا وقت بہت قیمتی و پیشوا ہے اور اس میں خوب دعائیں قبول ہوتی ہے. دلا بسوزے کے سوزے تو کارہا بکنت، دعائیں نیم شب دفع صد بلا بکنت. تو ہمارے ذمہ بہت دعائیں ہیں. ہمارے قاری صاحب جنہوں نے ایسا بہترین عمدہ لب و لہجہ علوم اور عرفان سے لبالب تلاوت کے ساتھ قرآن مکمل کیا، ہم سب کے دعا اور شکر کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو تادیر آل و اولاد سمیت سلامتی عطا فرمائے. پھر یہ کہ ہمارا شہر عجیب و غریب ضدی اور انادی حکومت کی گرفت میں ہے. اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ پنجے ظلم و استبداد سے آزاد ہو جائے. اور تیسری بات یہ کہ وہ بات موجود ہے، ہر ملک کے لوگ مرے جا رہے ہیں، مرے مارے جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے ہمارے چیف جسٹس کو خدا تعالیٰ عزت دے، عمر دے، طاقت دے، توانائی دے. ایسے ہی بے اثر لوگوں کو پیچھے دھکیل کے رکھ دیا اور لوگوں کے اوقات، ان کے بازار اور مارکیٹ کو اور ان کی رمضان اور عید کو قیمتی بنایا. لیکن بہرحال دعائیں تو ہونا چاہیے کہ اللہ یہ بلا ختم ہو جائے. اسی طرح پورے پاکستان کے لیے، پورے عالم کے لیے، عالم اسلام کے لیے. پھر مجھ فقیر کے لیے بھی دعائیں کرو. میرے بھی آپ دیکھتے ہیں بس وہی ہندوستانی سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے، اس نے کہا چل چلاؤ ہے. تو بس چل چلاؤ ہے، کبھی ایک ٹیسٹ کبھی دوسرا ٹیسٹ، کبھی یہ کبھی وہ. اور میں دیکھتا ہی رہ گیا نیا رنگ صبح و شام، عمری فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. تاوین نظم سبا براشم میاشتے دی تیرے کے او کلون دیش میں روا. تو آخری وقت ہے اور اللہ پاک خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے اور تمام صلاحیت علم کی، عمل کی، حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، امامت کی، خطابت کی، انتظام کی اللہ تعالی عزیز القدر حافظ محمد انور شاہ کو نصیب فرمائے. اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں. ہمارے یہاں بڑے پیارے قسم کے معتکفین ہیں، ہم بہت ہی خوشی اور خوش دلی سے بیٹھے ہیں اور مسجدوں میں بھی ہے. اللہ پاک ان سب کو بارآور فرمائے. ان کی دعا پوری امت کے لیے اور ہماری دعا ان کے لیے اور ان کی دعا پر ہم سب کے لیے. اللہ پاک ذخیرہ کونین بنائے. تو یہی مسئلے ہیں اور دعاؤں کی رات ہے. اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھو اور انور شاہ کو بھی، ہر مسلمان کو. حرمین شریفین مدارس جو دین کے قلعے ہیں، اسلام کی چھاؤنیاں ہیں، تا قیامت اللہ باغ و بہار رکھے. ہر باد مخالف سے، ہر ظالم سے، ہر شریر سے، ہر حاسد سے، ہر دشمن خدا و رسول اور ان کی سازشوں سے اللہ امت مسلمہ کو، علماء کو، طلباء کو، نمازیوں کو، تبلیغیوں کو، دینی مساجد اور مدارس کو محفوظ و مامون فرمائے. وصلی اللہ تعالی علیہ